أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله. للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھا بیٹھیں من نسائہم اپنی بیویوں کے بارے میں تربص انتظار کرنا ہے 4 اشہر 4 مہینے فَإِن فَاؤوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں لوٹ آئیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں رحیم مہربان ہیں. وَإِن اور اگر عزموا وہ پختہ ارادہ کر لیں الطلاق طلاق ہی کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی سمیع علیم سننے والے جاننے والے ہیں. والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روک کے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض ولا یحل لہن اور نہیں حلال ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپا کے رکھیں ما خلق اللہ جو چیز کہ اللہ نے پیدا کی ہے فی ارحامہن ان کے رحم میں ان کن اگر ہوں وہ یؤمن باللہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خامن حق زیادہ حقدار ہیں بردہن انہیں لوٹا لینے کے فی ذالک اس میں ان ارادوا اگر وہ ارادہ کریں ان کی نیت ہو اصلاح کی ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی حق ہیں اس طرح الذی علیہن جیسے حق ہیں مردوں کے ان پر بالمعروف ایک دستور قاعدے کے مطابق وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ برتری ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز حکیم غلبے والے ہیں غالب ہیں حکیم حکمت والے ہیں. تو اس سے پہلے قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں تو اب یہاں ایک اور قسم کا بیان ہے اور اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے. لفظ یؤلون یہ ایلا سے ہے تو ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا اور جو عرف میں اصطلاح میں ایلا کے معنی ہیں وہ یہ ہیں ایک مرد قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب اگر تو 4 مہینے کے اندر چلا جائے بیوی کے پاس
تو قسم اس کی ٹوٹ جائے گی اور اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، بیوی بنا کے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور یہ بیوی کے پاس نہ گیا تو اس کی بیوی کو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور اب اگر اس کو بیوی بنانا چاہے تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، پھر نکاح میں پائے گی وہ عورت۔ اور اگر کسی نے 4 ماہ سے کم کی قسم کھائی، کہا 1 مہینے کے لیے کہا کہ میں بیوی کو کہا میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، 2 مہینے کا کہا، 3 مہینے کا، تو یہ ایلا نہیں ہوگا اور یہ شخص قسم کا کفارہ دے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی لیکن طلاق نہیں ہوگی اس میں۔ اور اگر کسی شخص نے زیادہ عرصے کی قسم کھائی، میں سال تک نہیں جاؤں گا، 8 مہینے تک نہیں جاؤں گا، تو یہ 4 ماہ ہی شمار کیے جائیں گے کہ 4 ماہ کے بعد ایلا ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کریں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، یعنی قسم کھا لیں الگ رہنے کی اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، تو یہ لوگ انتظار کریں پھر 4 مہینے۔ اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیں تو قسم کا کفارہ دیں، میاں بیوی بن کے رہیں، 4 مہینے گزر جائیں تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر یہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، 4 مہینے گزر جائیں تو ٹھیک، طلاق ہو گئی، یہ میاں بیوی الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، سب اللہ کے علم میں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ اب یہاں طلاق ہی کے معاملے میں اور حکم کا بیان ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ طلاق اگرچہ جائز ہے دینا جب حالات صحیح نہ رہیں، نباہ کی صورت نہ بن رہی ہو، لیکن باوجود جائز ہونے کے ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ جو اللہ کے نزدیک مباح اور جائز چیزیں ہیں، ان میں سب سے جو مبغوض ترین چیز ہے وہ طلاق ہے حلال جائز لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، آخری حد تک انسان طلاق کی طرف نہ جائے۔ لیکن اگر طلاق ہو جائے تو والمطلقات، اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، ان کی عدت کا بیان ہے کہ جو عورت اس کو طلاق ہو جائے، اگر یہ حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت ولادت ہوگی، بچے کی جب پیدائش ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ 15 دن مہینے کے بعد پیدائش ہو جائے، وہ 10 مہینے کے بعد پیدائش ہو، جب پیدائش ہوگی تب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر حاملہ نہیں تھی اور طلاق ہوئی تو اب اس عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 ماہواریاں ہیں، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کو ماہواری نہ آتی ہو تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 مہینے مکمل کرے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار میں رہیں یا روک رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض، قروء قرا کی جمع حیض کہتے ہیں، ماہواریاں، 3 ماہواریاں ان کی عدت ہے۔ اور یہ کن کی؟ جن کو حمل نہ ہو، حمل والی کی وضع حمل، ولادت بچے کی، وہ اس کی عدت ہوگی۔ عدت میں دوسرا نکاح کرنا سخت گناہ ہے، حرام ہے،
بلکہ اگر کوئی اس کو صحیح سمجھ کے یہ عمل کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے حکم کی جان بوجھ کے مخالفت ہے، اور اس کو جائز سمجھنا قرآن کے خلاف کرنے کو یہ کفر ہو جائے گا۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان عورتوں کے لیے ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے بنا دی ہے فی ارحامہن، ان کے رحم میں، یعنی کہ عورت کو حمل میں طلاق ہوئی ہے، اب وہ اس کو چھپائے نہیں، طلاق کے موقع پر فوراً بتا دے گھر والوں کو کہ میں امید سے ہوں، تاکہ اس کی عدت اس کے مطابق گزاری جائے۔ بڑا نازک معاملہ ہے عدت کا، اس لیے اس کو چھپائے نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت حالت حیض میں تھی، اس کو طلاق ہو گئی، تو وہ بھی بتا دے گھر والوں کو کہ میں اس حالت میں ہوں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ حالت حمل میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دے طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں حدیث میں منع کیا گیا کہ اس حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ طہر کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں طلاق دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے۔ اور جو طلاق دینے والے ہیں مرد، ان کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے، بامر مجبوری اگر کوئی دے تو صرف ایک طلاق دے، زیادہ نہ بولے، ایک طلاق دے، بس چھوڑ دے، عدت گزر جائے گی تو وہ آٹومیٹک عورت اس سے جدا ہو جائے گی، اور اگر ان کی بات پھر بن جاتی ہے تو عدت کے دوران بغیر نکاح کے یہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ تو ایک دے، اور اگر پھر دوسری کی ضرورت ہے تو ایک مہینہ ایک طلاق دے، دوسرے مہینہ دوسری طلاق دے، تیسرے مہینے میں طہر میں تیسری طلاق دے، اگر کوئی مجبوری سے، ورنہ ایک ہی طلاق سے کام ہو جاتا ہے۔ تو آج کل یہ جو لوگوں کے ذہنوں پہ بے وقوفی سوار ہے، جب طلاق بولتے ہیں تو 10 سے تو کم بولتے ہی نہیں نا، اتنی سپیڈ ہوتی ہے 10 سے کم لفظ ہی نہیں ایک زبان میں بولتے، ایسے بے وقوف لوگ ہیں۔ پھر بعد میں روتے ہیں، جی ہم سے غلطی میں، غصے میں یہ ہو گیا، اب کیا کریں، اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہ چھپائیں جو ان کے رحم میں اللہ نے رکھا ہے، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وبعولتہن، بعول یہ بال کی جمع بال خامد کو کہتے ہیں، اور ان عورتوں کے خامد حق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان عورتوں کو واپس لوٹا لینا اپنے نکاح میں، فی ذالک، اس عدت میں، یعنی دوران عدت اگر ان کی بات بن جاتی ہے اور ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے تو اس عدت میں پھر رجوع کر سکتے ہیں۔ ان اراد اصلاح، اگر مرد نیت رکھے اصلاح معاملات کی، اگر اصلاح معاملات کا ارادہ نہ ہو، صرف عورت کو تنگ کرنا ہو، پھر اس کا رجوع گناہ ہوگا اور یہ اللہ کے یہاں اس کی سخت سزا ہوگی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں مردوں کے، مثل الذی، اس کی طرح، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمے مردوں کے حق ہیں۔ تو جس طرح عورت کے ذمے مرد کے حق ہیں تو مرد کے ذمے عورت کے بھی حق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں صرف مرد کے حقوق ہیں کہ عورت اس کی خدمت کرے، اس کی تابعداری کرے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے کھانے بنائے۔ اگر یہ ذمہ داریاں عورت کی ہیں کہ یہ مرد کے معاملے میں یہ ذمہ داریوں کو نبھائے، تو مرد کے ذمے بھی عورت کی حوالے سے کچھ ذمہ داریاں، حق ہیں، اس کو نان نفقہ دے، خرچہ دے، کپڑے، لباس، رہن سہن کی جگہ دے، اس کو سہولیات بہم پہنچائے، یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا دونوں میں، دونوں جانبوں میں، جانبین میں حقوق اللہ نے متعین کیے ہوئے ہیں، اور جانبین ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو پھر بگاڑ نہیں آئے گا۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں مردوں کے ذمے، مثل الذی، جیسے مردوں کے حق ہیں، علیہن، ان عورتوں کے ذمے، بالمعروف، عمدگی سے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان عورتوں پر درجہ، ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا نگران اور محافظ بنایا، اور یہ فطرت ہے، عورت مرد کو اپنا محافظ سمجھتی ہے، یہ قانون فطرت ہے، اس میں کوئی باس کی بات نہیں ہے۔
اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کو محافظ ہونے کی وجہ سے برتری عطا فرمائی ہے، جیسے دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا 5ویں پارے میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ نگران ہیں، حاکم ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، جو حکم دیتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، اور حکمتوں کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ کے احکامات کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے احکام نہیں ہوتے کہ جو انسان کی برداشت میں نہ ہوں یا جو وقت سے پہلے ہوں، سب اللہ اپنی علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ احکامات کا نزول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔